بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسماء الاستفہام پڑھیں گے، یعنی سوالیہ جملہ بنانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں وہ کیا ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کون، کب، کیا، کہاں وغیرہ، اور انگلش میں وین، ویئر، وٹ، وائی وغیرہ۔ عربی میں کون کے لیے من اور کیا کے لیے ما، اور ماذا بھی کیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کم، کتنا یا کتنی، کیفا، کیسا یا کیسی، این، کہاں، متا، کب، لما، ما کے ساتھ لے لگا، لما، کس لیے یا کیوں، لماذا، ماذا کے ساتھ لے لگا، لماذا، کیوں یا کس لیے، انا، کیسے، کہاں سے، ایون، کون سا، ایتن، کون سی، ایو شیئن کو ملائیں تو عیشہ، یہ کثرت استعمال سے ایو شیئن، کیا چیز یا کون سی چیز، یہ کثرت استعمال سے عیشہ بن گیا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے۔ مسمو کا یا ولد، کیا نام ہے تمہارا اے لڑکے۔ اسموں کا تھا، اسمن سے پہلے اگر کوئی لفظ آئے تو جب ملا کے پڑھیں گے تو اسمن کا جو حمزہ ہے وہ گر جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ مسمو کا یا ولد، اے لڑکے تمہارا نام کیا ہے۔ کیفا حالو کا، تمہارا حال کیسا ہے۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے۔ اللہ ربی، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ من نبیوں کا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ اس کا جواب ہوگا محمد رسول اللہ نبی، محمد اللہ کے رسول میرے نبی ہیں۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اس کا جواب ہوگا الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اینا اخوک الصغیر، تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے۔ متی نصر اللہ، کب ہے اللہ کی مدد۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایون اور ایتن اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ جری حالت میں ہوتا ہے۔ ایو رجل یا ایو الرجال، کون سا مرد، کون سا شخص۔ ایت مرأۃ یا ایت النساء، کون سی عورت۔ ان مثالوں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایون اور ایتن کے بعد اگر اسم واحد ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے، اور جمع ہو تو وہ معرف باللام ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلائے الیون کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نعمت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کم استفہامیہ کے بعد اسم واحد اور منصوب ہوتا ہے۔ کم درہمن عندکم، تمہارے پاس کتنے درہم ہیں۔ کم سنتن عمروں کا، تمہاری عمر کتنے سال ہے۔ اور کم خبریہ کے بعد اسم جری حالت میں ہوتا ہے، یعنی مجرور ہوتا ہے، واحد بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سے۔ کم عبدن، کتنے ہی غلام، آتقتو، میں نے آزاد کر دیے۔ یا کم عبیدن، عبیدن
جمع ہے عبد کی. کم عبیدن آتقتو، میں نے بہت سے غلام آزاد کر دیے. یہ دونوں قسم کے جو کم ہیں، خبریہ ہو یا استفہامیہ، ان کے بعد اکثر من لاتے ہیں اور اس کے بعد اسم مجرور ہو جاتا ہے. پھر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسم نسبی حالت میں ہوگا یا جری حالت میں، آسانی ہو جاتی ہے. اس کی مثال دیکھیں، کم من ریال عندہم، ان کے پاس کتنے ریال ہیں. کم من سنۃ عمرہ، اس کی عمر کتنے سال ہے. کم من عبد آتقت، میں نے کتنے ہی غلام آزاد کر دیے. قرآن پاک میں آیا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے گروہوں نے غلبہ پایا ہے بڑے گروہوں پر اللہ کے اذن سے.